خوشامدید کہتے ہیں جناب میاں مختار احمد عثمانی صاحب اور دیگر علماء کو سٹیج پر ہم خوشامدید کہتے ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان عظمت صحابہ و شان اہل بیت کانفرنس کی صدارت قائد سیالکوٹ فخر سیالکوٹ پروفیسر حافظ شاہد امین صاحب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن چند لمحات کے بعد ان کا صدارتی خطبہ ہوگا۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات عظیم و شان تاریخ ساز بے مثال سالانہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے قائدین کارکنان الحمدللہ ثم الحمدللہ کانفرنس ہر لحاظ نال کامیابیاں دی طرف رواں دواں ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک اس سالانہ عظیم و شان کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انتظامیہ معاونین مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان سبنا واسطے اللہ پاک نجات دا ذریعہ بنائے۔ آمین کو ذرا آمین۔ حضرات انشاءاللہ رات گئے تک پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ ملک دے نام پر علماء قائدین اپنی اپنی باری اندر انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ توجہ نال دل جمی نال ذوق شوق نہ تشریف رکھو۔ اللہ رب العالمین سبنا دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ حالت ایمان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنے والے صحابہ تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، اور جینا حالت ایمان اندر نبی پاک نو ویکھن والیاں نو ویکھیا اللہ پاک نے اونا تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا بعد وچان والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کرے، میرا چھوٹا جہا صحابی
مٹھی پر چون لے کے رب دے راہ اندر نکلے اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کر دے اللہ پاک نو حضرات احد پہاڑ جتنے سونے نالوں صحابی دے مٹھی پر چون زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے وجہ کیا ہے اے مقام صحابیت ہے اے صحابہ دا مقام عظمت شان اور درجہ ہے حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ وکیل صحابہ وکیل اہل حدیث ترجمان مسلک محدثین فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کراچی لمبا سفر طے کر کے الحمدللہ تشریف لا چکے نے کچھ ہی دیر بعد حضرت شیخ صاحب دا بھی شاندار بیان ہونے والا ہے انشاءاللہ ملک دے نام پر علماء شیوخ قائدین تشریف لے آ رہے نے رات گئے تک پروگرام جاری ہو ساری ہے انشاءاللہ بہو گئے ذرا سجی بان چک کے جواب دیو اب بیٹھے ہو انشاءاللہ ذرا دوجی بان چکو پھر جواب دیو انشاءاللہ بہو گئے نا ساری رات اللہ سبنا دی حاضری قبول فرمائے میں عرض کرنا چاہنا صحابہ دے ایمان نو اللہ پاک نے ساڑھے لی معیار بنایا کسوٹی بنائی لوگو ہدایت چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو صراط مستقیم چاہتے ہو اگر جنت چاہتے ہو پھر صحابہ جیسا ایمان لے آؤ ان ہستیاں جیسا ایمان لے آؤ جنہ حض کلمہ پڑھ کے ایمان دی حالت اندر نبی پاک دی زیارت کی تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ یہ دے اندر کامیابی ہے ہدایت ہے صراط مستقیم اور جنت ہے صحابہ دے ایمان نو رب نے ساڑھے لی معیار اور کسوٹی بنایا حضرات میں صحیح البخاری چو ایک روایت پیش کریں نتیجہ خز کر کے بات نو ختم کر دیں گے صحیح البخاری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے صحابہ ساری عظمتاں شانہ والے لیکن میں انصار دے حوالے نے گل سنانا چاہنا میری طرف دیکھو انصار صحابہ ایک دن جمع ہوئے تے نبی پاک کو جمع ہو کے آئے کوئی مقصد غرض و غایت کوئی کام آئے نے انصار صحابہ نبی پاک کو ایک مقصد لے کے آئے کہ مدینے اندر کھیتی باڑی دا کم کرتے کھجوراں دے باغات تے باغانو جیڑا پانی لوندے نے نا پانی دا نظام کوئی بہتر نہیں یہ نہ مشورہ کیتا کہ حضور کو چلیے سونے ہو آپ مدینے دا آپ پاشی دا نظام ہی کوئی بہتر کر دے ہو اے نظام پانی دا نظام بہتر کروان لئی حضور دے کو لائے یہ دنیاوی مقصد ہے دنیاوی غرض و غایت ہے انصار سے آبا اے مقصد لے کے نبی پاک دے کو لائے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا سونے ہو انصار صحابہ تو اڈے نال ملاقات کرن واسطے آئے نے کوئی مقصد تے غرض و غایت لے کے آئے نے تے نبی پاک اتنا راضی ہوئے آقا فرماندے نے پروانے ہو آج انصار صحابہ جیڑے مقصد نال آئے نے انہاں دا مقصد فوراں پورا ہو جائے گا آج نانا نہیں ہونی جیڑی گل کرنگے گل پوری ہو جائے گی نبی پاک خوش ہو رہے آقا راضی ہو رہے نے انصار صحابہ نبی پاک دے کول تشریف لے کے آئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ جدو تشریف لے آئے آقا فرماندے نے پروانے ہو مانگ لو جو چاندے ہو مانگ لو منگنا تو آڈا کم میں عطا کر دینا عرشاں والے رب دا کم میں نبی پاک فرما رہے نے اور میرے ہو انصاری ہو مانگ لو جو چاندے ہو امیاں منگنا تو آڈا کم میں عطا کر دینا عرش والے رب دا کم میں رب کل تو انہوں لے کے دیاں گا صحابہ انصار صحابہ کل پانی دی کرنا ہے جدوں نبی پاک دی کھلے عام آفر دیکھی آپس اندر اکھاں کاندر اشارے کرن لگ پے کہ بیریو اور پانی دی گل رہن دے ہو سبحان اللہ ایدر گل سنے آنجے صحابہ دی ترجیحات تے غور کرنا صحابہ دی ایمان تے غور کرنا آفر کرن والی ہستی کون ہے نبیان دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈا ذوق تازہ کرن لی صرف ایک دو جملے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں
ہمارے آقا کا منصب جدا ہے. ذرا کہو سبحان اللہ. ذرا کرسیاں والے پانچ چوک کے کہہ لو سبحان اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، ہمارے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ذرا کہو سبحان اللہ. کالو صاحب تہاڈی سبحان اللہ میرے تک نہیں آ رہی. ذرا دونوں باواں چکو اچھی کو سبحان اللہ. تے کرسیاں دا ایک نشہ ہی وکھرا ہوندا ہے. کرسیاں والیاں کول سبحان اللہ لینی اے بڑی اوکھی گل ہے. حضرات میرے بعد شاندار علمی بیان ہون گے انشاءاللہ، پھر پاویں چپ بیٹھے رہا جے. ہن ماڑا جا جاگ پاؤ تاکہ قائدین بیٹھے نے، قائدین دے سینے اندر بھی ٹھنڈ پہ جائے کہ ماشاءاللہ یوتھ فورس نے محنت کیتی ہے تے اللہ دے فضل و رحمت نہ جوان جاگ رہے نے. ذرا سجی بان چکو. میں تو انو جگان واسطے ایک جملہ اور پیش کرن لگا ہوا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کارا اوندے حسن و جمال دا، ذکر کی کارا اوندے حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دلال دا. ساؤنڈ والے اپا یا ساتھا تھوڑی جی آواز کھول دے. اللہ تیرے ساؤنڈ اندر برکتاں دے وے. اگلے جملے اندر بڑا کرانٹ دے. حضرات ذرا دھیان نہ جملہ سنو. امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا، یارہ نال ستا، یارہ نال ستا اوتھے یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. صحیح البخاری. حضرات گل سنیا جے. انصار صحابہ نبی پاک دے کول آئے، آندے نے سونیو میری طرف ویکھیا جے. آقا نے فرمایا جو مانگ لو، کھلے عام آفر ہو گئی، جو چاندے ہو مانگ لو. انصار صحابہ آندے نے سونیو تھوڑی جی سانو مول دے دیو، مسجد نبی دے کونے اندر بے کے اسی مشورہ کر لیے کہ منگنا کیے. اے سنیا جے ذرا دھیان نال میری طرف ویکھو. حضرات اے نوجوان اپنا ذرا سارا سپیکر تو ہٹے پتر، ذرا سپیکر تو ہٹ کے سائڈ سے کھڑے ہو. حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا. انصار صحابہ نے اجازت لئی تے مسجد نبی اندر بے جاندے نے، آپس اندر مشورہ کرن لگ پے. سب تو چھوٹا انصاری صحابی بول کے آندا ویریو پانی کھیتی باڑی دنیا داری دی گل ہے، ہن دنیا داری رہن دیو. میرا مشورہ ہے جے کچھ منگنا ہے دنیا چھٹو، آخرت لی کچھ منگ لو، آخرت واسطے کچھ منگ لو. سب تو چھوٹا انصاری صحابی بول کے آندا ہے میرے پیارے ویرو جے نبی پاک کل کچھ منگنا چاہتے ہو آؤ ذرا مل کے گل کرنے ہو. سونے ہو انصار صحابہ لی دعا کرتے ہو، اللہ پاک انصاریاں نو معاف کرتے ہوئے اللہ پاک انصار صحابہ تے راضی ہو جائے. حضرات صحابہ دی ترجیحات تے غور کرو، صحابہ دی فکر تے غور کرو، صحابہ دی سوچ تے غور کرے آجے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ دی ترجیحات تے غور کرے آجے. انصار صحابہ مشورہ کر کے آئے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے کولا
فرماندے نے سونے ہو اساں مشورہ کر لیا ہے ساڈے لئی دعا کر دیو اللہ پاک انصار صحابہ دے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے وے اللہ پاک راضی ہو جائے اے دعا کر دیو نبی پاک نے پھر انصار صحابہ لی دعا کی تھی اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے انہاں تے راضی ہو جا حضرات انصار صحابہ جلدی نال بول کے آندے نے اے محبوب جی ساڈے بچیاں لئی ساڈی اولاد لئی بھی دعا کر دیو نبی پاک نے پھر دعا کی تھی اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے اگے انہاں دی اولاد نو معاف کر دے انصار صحابہ پھر بول کے آندے نے یا اے محبوب جی اللہ پاک اگے ساڈی اولاد دی اگے اولاد واسطے بھی دعا کر دیو پھر نبی پاک نے دعا کی تھی اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے اگے انہاں دی اولاد نو معاف کر دے اگے انہاں دی اولاد نو معاف فرما پھر انصار صحابہ چوتھی مرتبہ دے سونے ہو ساڈے غلام علی بھی دعا کر دے ہو نبی پاک فرماندے نے اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ تے غلاماں نو بھی معاف فرما انصار صحابہ تے غلاماں نو معاف فرما او نوجوانوں ویریو کدے کدے رل مل کے اساں بھی کہہ لیا کریے ساڈی کر منصور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا یا مولا ساڈے گناہاں دی اللہ کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں پربت نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تیری رحمت دا دریا مولا خدا دی قسم انصار صحابہ دی سوچ اور فکر تو میں قربان جاواں چاہتے نے رب راضی ہو جائے عرشاں والا رب راضی ہو جائے جتنے نبی پاک دے غلام نے حضرات دن رات وقت گزار دے عرشاں والا رب راضی ہو جائے لکھیا کتے قرآن آندہ ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہر ویلے نبی پاک تے غلام ہر ویلے صحابہ چاہتے نے رب دا فضل مل جائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ پاک دی رضا مندی چاہتے حضرات قرآن آندہ ہے پھر ان نبی پاک دے یاراں تے اللہ پاک راضی ہو گیا قرآن آندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ تھے خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ بادی رحمہ اللہ تعالی یاد آگئے جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے آمین کو خطیب ایشیا و یورپ بڑی پیاری گل کریا کر دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ مرحوم ہے صحابہ مرحوم ہے صحابہ مغفور ہے صحابہ مغفور ہے صحابہ مرحوم ہے صحابہ مغفور ہے اے سارے جنتی نے رب انہاں نال راضی اے اپنے رب تے راضی صحابہ نے رب نو راضی کرنا چاہیا رب انہاں تے راضی اے رب تے راضی گل سنے آنجے اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من کوئی زور تا نہیں رب پاک صحابت راضی ہے او مارکا گزرے کی سمجھ آ رہی کہ کائن او سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے بات پانچوں کے گریا کو سبحان اللہ الہی میری طرف کو سجی پانچوں کو آکو بڑے سبحان اللہ رب پاک صحابت راضی ہے جتی
جنہ پیار دی بازی ہے گئے وار نبی تو تن من دھن تو من من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من کوئی زور تا نہیں. اگلا جملہ بڑا کمال میری طرف کیا جائے جد پار عملان دے تل بیسر گستاخ صحابہ رل بیسر جد پار عملان دے تل بیسر گستاخ صحابہ رل بیسر کٹ کٹ کے فرشتے دیسن پھن تو من کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من کوئی زور تا نہیں. آخری گل کرن لگا صرف 2-4 منٹ لی میری طرف دھیان کرنا. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑ والے اپایا ایکو کٹ ڈبلنگ کٹ تے ساتھ آواز را کھول کے رکھ. حضرات جمعہ دا دن مسجد نبی اندر حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ جمعہ دے رہے جمعہ پڑھان دیا آخر تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ساتھیو کل ہفتے دا دن غربات اندر غریبہ ماڑے اندے اندر کل غریبوں دے اندر صدقے دے اونٹ تقسیم کیتے جانگے. اے کل ابو بکر صدیق نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کل ہفتے والے دن غربات دے اندر صدقے دے اونٹ تقسیم ہونگے. کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال اونٹاں والے باڑے دے اندر نہ آئے اپنی مرضی دے نال اونٹاں والے باڑے اندر نہ آئے جنہوں بلایا جائے اوہی آئے. اگلا دن ہفتے دا دن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عمر ابن خطاب رضی حافظ اسرار صاحب مہربانی صرف 2 منٹ لیا سپیکر دی جان چھڑتے ہو ایک سیڈتے ہو جو ذرا میں گل مکان لگا. اللہ پاک یوتھ فورس دے نوجواناں دی محنت قبول فرمائے ماشاءاللہ شیران جڑے قد نے تے سپیکر دے اگے مولوی صاحب واسطے آواز ہی روک کے بیٹھے نے. یہ آواز میں نو سنے گی تے میں نو پتہ لگے گا آواز اگے جا رہی ہے. حضرات ذرا غور کرنا توجہ فرمانا. اگلا دن ہفتے دا دن نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر ابن خطاب چاند دیگر نبی پاک دے ساتھی اونٹاں والے باڑے اندر چلے گئے. اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری. حضرات صرف 2 منٹ دی گل ہے ادھر میری طرف ایک دھیان کرو. ایک غریب دے کرانے نہ تعلق رکھن والی بی بی غریب تے ماڑے کرانے نہ تعلق رکھن والی بی بی کسے نو رب بہتا دیندا ہے کسے نو رب تھوڑا دیندا ہے. دین والا کون بولو دین والا عرشاں والا رب ہے. اس بی بی نے مہار پھڑی مہار نکیل رسی پکڑی اپنے خامد نو دے کے آندی ہے اے سرتاج اے رسی پکڑو میری خیر تسا سارے زندہ باد تسا سارے زندہ باد ساڑھی خیر اللہ جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدہ بھی رکھے. پھر کہتے ہو آمین. حضرات اچھی کہو آمین. اہل بیت دی گل آئیے 2 جملے سنا دینا. ادھر میری طرف ایکھے آجے حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کسے کہا جی اہل بیت تسی سنان دے نہیں. انہیں کہا پتر جمعہ تے پڑھ 3 جمعے لگاتار شان اہل بیت سنا دیتے. سبحان اللہ. کچھ کاش کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے. حافظ صاحب کا کیا انداز. اللہ پاک حافظ صاحب کی قبر نو جنت دا باغ بنائے. وجد وچ آ کے کدے کدے اینج بھی کر لیندے. سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دی آرام تانے
اب پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک دیا رحمتاں نے اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے، اہل بیت دی محبت دا دریا وگدا اے۔ حافظ صاحب کمال کر دیا کرتے سن سن ذرا دھیان نال، اللہ پاک دیا رحمتاں نے اے ساڈا سینہ چیر لے، علی پاک دی محبت دا دریا وگدا اے۔ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا۔ مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر، صدیق دستا ہے امام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دا احترام ایمان دا حصہ ہے، اہل بیت دا احترام ایمان دا حصہ، صحابہ و اہل بیت دا احترام خدا دی قسم ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ اللہ کرے رب صحابہ و اہل بیت دی سچی محبت عقیدت نصیب کرے۔ حضرات میں عرض کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ، دونوں بازو چوک، قائد محترم نعرہ مار رہے نظرہ جا کے جواب دیو، دونوں باواں کھڑی ہیں کر کے جواب دیو۔ زندہ باد۔ یوتھ فورس دا قائد ماشاءاللہ اتنا مجاہد اور تے گرم ہوئے اللہ دے فضل و کرم نال، تے یوتھ فورس ٹھنڈی ہوئے، کارکنان ٹھنڈے ہون، تے پھر حضرات کی توقع تو اڈے تو کیتی جا سکتی ہے۔ قائد محترم عظمت صحابہ و اہل بیت نعرے مار رہے علماء نال اور کانفرنس دی کامیابی اللہ دے فضل و رحمت نال حضرات خوشی محسوس کر رہے نے۔ تسی ذرا کرسیاں دی ٹیک چھٹ دے ہو، جاگ کے ہوشیار ہو کے اللہ دی رضا لی بہو، ایک ایک منٹ انشاءاللہ تو اڈا قیمتی ہے، بیکار تے رائے گا نہیں جائے گا۔ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بھلیکھا دور ہو جائے، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا، بنگی کی جانے مقام علی دا، چرشی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی کی جان دا مقام علی دا۔ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دیگر صحابہ سارے تے اللہ پاک راضی ہے۔ حضرات میں جڑی گزارش کر رہے ہیں گل موک چلی ہے، ایک عورت نے غریب ماڑے کرانے نہ تعلق رکھن والی بی بی نے رسی مہار چکی اپنے خامد نو دے کے آندھی ہے، جاؤ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، ہو سکتا ہے اللہ پاک مہربانی کر دے وے کوئی ایک ادا اونٹ سانو بھی مل جائے۔ انہیں رسی پھڑی ہے، اونٹاں والے باڑے اندر آ جاندہ ہے، اگے اگے امیر المومنین پیچھے پیچھے رسی لے کے تریا پھردا۔ حضرات گل سنے آنجے، امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پئی، اے مہار تے رسی لے کے اونٹاں والے باڑے اندر تریا پھردا ہے۔ حضرت ابو بکر نے رسی پکڑ لئی، مہار پکڑ لئی، فرمایا کل میں تو انہوں منع کیتا ہے کوئی بندہ اونٹاں والے باڑے اندر نہ آئے، آج پھر تو اپنی مرضی نال آگے ہے۔ رسی مہار پھڑی، 2-3 رسیاں اس بندے دے کانڈ تے ماریاں۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے نکل جا، جلدی کر نکل جا، میں نو نظر نہ آئی، اونٹاں والے باڑے چنبار چلا جا۔ انہیں 2-3 رسیاں کھا دیاں، یہ تو اونٹاں والے باڑے چنبار
باہر چلا جاندہ ہے، شرمندہ ہو کے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، واہ نبی دیو یارو میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں، اس لیے تے میں قرآن پڑھ رہا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے تشریف فرما، جسم تے کپ کپی تاری، اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ ساتھی آندے نے امیر المومنین کی بن گیا؟ فرمایا غلطی کر بیٹھا ہوا، ایک بندے نو 2-3 مہاراں تے رسیاں ماریاں، کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر اگر انہیں مطالبہ کر لیا، ہائے میرا کیا بنے گا؟ اگر اللہ پاک دی عدالت اندر کیس ہو گیا میرا کی بنے گا؟ حضرت ابو بکر روئی جاندے پریشان نے، آندے نے ساتھیو جاؤ اس بندے نو لب کے لے آؤ جنہوں 1-2 مہاراں ماریاں رسیاں ماریاں، انہوں میں راضی کرنا چاہنا۔ اس بندے نو لبیا گیا، انہوں دوبارہ اونٹاں والے باڑے اندر لے آندہ گیا۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر ویندے نے فرماندے نے اس تک کہ او نوجوانا مطالبہ کر لیں، مطالبہ کر لیں، جو مطالبہ کرنا چاہنا کر لیں، بدلہ لینا چاہنا ہے ایتھے بدلہ للہ، رب دا واسطہ اللہ پاک دی عدالت اندر کیس نہ کریں، جو مطالبہ کرنا یہ تھے کر لے۔ حضرت عمر ابن خطاب اگے بڑھ کے آندے نے خبردار خبردار اس نوجوانوں اے عام جیا بندہ ہے، انہوں کی حق حاصل ہے۔ امیر المومنین اگے مطالبے کرے، امیر المومنین نہ گل کرے، خبردار انہوں کوئی حق حاصل نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رو کے فرماندے نے عمر رک جا، ٹہر جا، فَمَنْ لِي مِنَ اللَّهِ یوم القیامہ۔ عمر رک جا، اگر اس بندے نے قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر کیس کر دیتا، میں نو بول کے دس اوتھے میرا مددگار کون ہوئے گا؟ فَمَنْ لِي مِنَ اللَّهِ یوم القیامہ، قیامت نو میرا مددگار کون ہوئے گا؟ حضرت عمر دیاں آہیں نکل گئیاں۔ حضرت ابو بکر نو فرمان دینے امیر المومنین نو راضی کر لو، جی میں راضی کیتا جاندہ جے کر لو۔ حضرت ابو بکر فرمان دینے جوانا اے ایک چادر للہ، حدیث اندر ہوندہ خدا دی قسم، ایک خوبصورت چادر لگی ہوئی، بڑی پیاری خوبصورت چادر ہے، 5 درہم و دینار دیتے گئے، ایک خوبصورت چادر دیتی گئی۔ حضرت ابو بکر فرمان دینے ایک اونٹ لے کے آؤ، کجاوے سمیت اونٹ لے آندہ گیا، اوئی رسی مہار نکیل ڈال دیتی گئی۔ امیر المومنین فرمان دینے ویرا اے اونٹ بھی لے جا، کجاوے سمیت اے تیری نکیل ڈال دیتی ہے، اونٹ بھی لے جا، 5 درہم و دینار بھی لے جا، اور ایک خوبصورت چادر بھی لے جا، اللہ دا واسطہ ہی راضی ہو جا، ایتھے راضی ہو جا، قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر مطالبہ نہ کری۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر نے 1-2 رسیاں ماریاں، دیکھ لو کتنا تڑپ دینے پہ، کتنے پریشان نے، ایتھے سکے پراواں تے ظلم کری جاندے، سکے بھائی بہنہ تے ظلم کری جاندے، بہنہ دیاں وراستاں کھائی جاندے، گوانڈی تے ظلم کری جاندے، طاقت والا کمزور تے ظلم کری جاندے، کوئی پرواہ نہیں۔ واہ نبی دیو یارو میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرات جڑے لوگ اپنی من مرضیاں کرنے والے انہاں لی میرا آخری پیغام، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا، می چلیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے
سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے۔ اے بزرگاں بابیاں نو پوچھو بابا جی تواڈے اباؤں دادیاں قبراں کتھے؟ خدا دی قسم اکثر بابے رو رو کہن گے اسی اپنے باپ دادے دی قبراں دے نشان بھول چکے ہیں۔ حضرات قبراں کی کہہ رہی ہیں سنے آنجے اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے دھلے ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔